بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. 30ویں حدیث. ترجمہ. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کا دل وہ ہوتا ہے جس میں نفاق اور ایمان ہوتے ہیں. دوسری قسم کا دل الٹا ہوتا ہے. تیسرا دل مہرزدہ اور ظلمانی ہوتا ہے. اور ایک دل ایسا ہوتا ہے جو ازہر اور صاف اور شفاف ہوتا ہے. راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا ازہر کیا ہے؟ فرمایا، ازہر وہ قلب ہے جو چراغ کی مانند ہے، اور مطبوع مہرزدہ منافق کا دل ہوتا ہے. ازہر مومن کا دل، اگر خدا اس کو کچھ عطا کرتا ہے شکر کرتا ہے، اگر مبتلا کرتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. الٹا دل مشرک کا ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، بھلا وہ شخص جو شخص اوندا اپنے منہ کے بل چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا برابر براہ راست چل رہا ہو؟ اور جس قلب میں ایمان و نفاق ہو وہ طائف کی ایک قوم تھی. ان میں سے جس کی موت نفاق پر ہوتی تھی وہ ہلاک ہوتا تھا، اور جس کی ایمان پر ہوتی تھی وہ نجات پاتا تھا. شرح. المنقوص کے معنی الٹا کے ہیں، چنانچہ عام طور پہ اس کا مطلب میں نے اس کو الٹا کر دیا. اور صحاح میں الولد المنقوص اس بچے کو کہتے ہیں جس کا پیر پہلے نکلے اور سر بعد میں. اس کے قریب مکبن علی وجہ کے معنی ہیں. جس حضرت نے اسی آیت سے استشہاد فرمایا ہے، کیونکہ اکباب کے معنی منہ کے بل گرنے کے ہیں، اور یہ اس بات سے کنایا ہے کہ اہل شرک کے قلوب ٹیڑھے اور ان کی حرکت اور معنوی سفر غیر صراط مستقیم پر ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. مطبوع اس کا مطلب ہے مہر لگا ہوا. التبع بالسکون کا مطلب ہے مہر، جیسا کہ قرآن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی حرکت کے ساتھ اس کا مطلب غلاظت و گندگی ہے. پس اگر مختوم یعنی مختوم کے معنی مراد لیے جائیں تو یہ کنایا ہے کہ حق بات اور حقائق الہی ان میں داخل نہیں ہوتے اور نہ قبول کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا اپنے الطاف خاصہ کو ان سے روک دیتا ہے، اگرچہ یہ معنی بھی درست ہے، مگر جو مطلب ذکر کیا گیا ہے وہ زیادہ مناسب ہے. اسی طرح چند اور الفاظ کے معانی ذکر کیے گئے ہیں. مقدمہ. اصلاح قلب کی ترغیب. معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اور حکماء و عرفاء کی اصطلاح میں قلب کے اثرات ہیں. ان کی حقیقت کو بیان کرنے، اختلاف و اصطلاحات اور بیان مراتب قلوب و درجات میں دقت کرنا اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے، خود ہمارے لیے بھی بہت زیادہ مفید نہیں. لہذا بہتر یہی ہے کہ احادیث شریف میں جس طرح اجمالاً ذکر کیا گیا ہے ہم بھی اسی طرح ذکر کریں، اور جو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے اس کو بیان کریں. اصطلاح میں دل سے کوشش کرنا یعنی سعادت و شقاوت کا سرمایہ اور محور صلاح و فساد. یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم دل کی حقیقت کو تلاش کریں اور اس سلسلے میں رائج اصطلاحات کی اصلاح کریں، کیونکہ انسانی بھلائی اور بدبختی کا انحصار دل کی اچھائی یا برائی پر ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اصطلاحات کی طرف شدت توجہ اور فہم الفاظ اور ان کے اطراف میں غور کرنے کی وجہ سے خود قلب سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح کرنے سے رہ جاتا ہے. قلب کی ماہیت و حقیقت کی شرح تک تو وہ استاد کامل بن جاتا ہے اور حکماء و عرفاء کی اصطلاحات کا ماہر ہو جاتا ہے، لیکن خود اس کا قلب الٹا یا مہر لگا ہوا ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص فائدہ مند اور ضرر رساں دواؤں کے نفع و نقصان سے واقف ہو اور ان کی خوب شرح کرتا ہو، لیکن مضر دواؤں سے اجتناب اور فائدہ مند دواؤں کا استعمال نہ کرتا ہو. یقیناً ایسا شخص علم الادویہ سے واقف ہونے کے باوجود ہلاک ہو جائے گا اور یہ علم اس کو نہیں بچا سکے گا. میں نے پہلے بھی کہا ہے تمام علوم عملی ہیں، حتیٰ علوم معارف میں بھی ایک قسم کا عمل موجود ہے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ احوال قلب اور ان کی کیفیت، صحت و مرض اور صلاح و فساد کے علوم خالص عمل کی تمہید اور عمل کے علاج و اصلاح کا طریقہ ہیں. ان کا ادراک اور سمجھنا انسانی کمالات میں سے نہیں ہے.
لہذا انسان کی پوری توجہ اور مقصد قلب کی اصلاح اور کمال کی طرف ہونے چاہیے تاکہ اس کے ذریعے روحانی سعادت اور غیب کے اعلی درجات حاصل کر سکے۔ اور اگر وہ اہل علوم و دقائق و حقائق میں سے بھی ہے تو انفس و آفاق کے سیر کے ضمن میں سب سے عمدہ مطالب اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے نفسانی حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرے تاکہ اگر وہ حالات مہلک ہوں تو ان کا علاج کرے اور اگر نجات دلانے والے ہوں تو ان کی تکمیل کی کوشش کرے۔ پہلی فصل، تقسیم قلوب کا مبنی کیا ہے؟ قلوب کی جو تقسیم اس حدیث شریف میں ہے وہ ایک کلی و اجمالی تقسیم ہے۔ ہر دل کے درجات و مراتب ہوتے ہیں، چاہے وہ شرک و نفاق کے ہوں یا ایمان و کمال کے۔ بظاہر قلوب کی یہ تقسیم کسب و حرکات معنوی کے بعد کی ہے، نہ اصل فطرت و خمیر نفوس کی بنا پر، کیونکہ اگر اصل فطرت کی بنا پر ہوگی تو پھر روایات فطرت کے جن کے مبنا پر ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، شرک و نفاق عارضی چیز ہے، ان سے منافات لازم آ جائے گا۔ ویسے اگر تقسیم بحسب اصل فطرت بھی ہو تو ایک نظر سے یہ بیان صحیح ہے اور رفع منافات کیا جا سکتا ہے اور یہ لا محالہ جبر پر بھی منتج نہ ہوگا، لیکن اعتبار و برہان سے نزدیک وہی احتمال اول ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ انسان جب تک دار دنیا میں رہے جو شجرہ حولا اور جو جوہری اور صورتی اور عرضی تغیرات و تبدلات سے دوچار ہے، اس وقت تک اپنے آپ کو ہر قسم کے نقائص و شقاوت اور شرک و نفاق سے نجات دے سکتا ہے اور مرتبہ کمال و سعادت روحانی و ریحانی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات مشہور حدیث الشقی شقی فی بطن امہ، شقی تو اپنی ماں کے پیٹ سے شقی ہوتا ہے، کہ مخالف نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سعادت و شقاوت ذاتی ہے اور بنائے جانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث برہان کے موافق ہے، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ پر واضح ہو چکی ہے کہ شقاوت نقص و عدم کے معنی میں ہے اور سعادت وجود و کمال کے لحاظ سے ہے، اور شجرہ طیبہ وجود سے مراد ذات حق سبحانہ ہے بترتیب اسباب و مسببات، اور یہ طریقہ افضل المتاخرین اور اکمل المتقدمین نصیر الملت والدین کا ہے، یا بطریق ظاہریت و مظہریت و وحدت و کثرت جو اعظم الفلاسفہ علی الاطلاق حضرت صدر المتعلہین کا ہے، اور جو نقص و عدم ہے وہ شجرہ خبیثہ ماہیت ہے اور جعل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جعل سے سوا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حدیث شریف بطن ہی شقافت و سعادت کو بیان کرنا چاہتی ہے، لیکن بطن ام سے مراد مطلق عالم طبیعت ہے جو بچوں کے لیے مطلقاً ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ان کی تربیت کا مرکز ہے، اور بطن ام سے اس کے عرفی معنی مراد نہیں ہیں، کیونکہ سعادت کمالات و فعلیات میں سے ہے، اس لیے یہ نفوس حولائی کو بالفعل حاصل نہیں ہو سکتی، ہاں بالقوہ حاصل ہو سکتی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ جو بطن ام میں سعید ہے وہ بالفعل سعید ہے۔ بس اس حدیث سے خلاف ظاہر کا ارتکاب کرنا پڑے گا، اور ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ برہان کے مطابق ہے، اس لیے حدیث شریف کو اس پر یا ایسی کسی چیز پر حمل کیا جا سکتا ہے جو اس کی طرف پلٹتی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بارے میں تفصیل اور اس کے برہان کا بیان اس کتاب کے مقصد سے خارج ہے، مگر قلم کبھی سرکشی کر جاتا ہے اور خلاف مقصود جاری ہو جاتا ہے۔ قلوب کی وجہ حسر۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ دلوں کی 4 قسموں میں انحصار کی علت یہ ہے کہ دل یا تو ایمان سے متصف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پہلی صورت میں یا تو وہ ان تمام باتوں پر ایمان سے متصف ہوں گے جو پیغمبر لائے ہیں، تو یہ قلب مومن کا ہے، یا ان میں سے بعض پر ان کا ایمان ہوگا اور بعض پر نہیں ہوگا۔ وہ قلب کہ جس میں ایمان اور نفاق ہے، یا تو ظاہراً دل ایمان کا اظہار کرتا ہے جو منافق کا دل ہے، اور یا تو ظاہراً بھی ایمان کا اظہار نہیں کرتا جو مشرک کا دل ہے۔ لیکن یہ تقسیم حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی کبھی تو دل ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو نبی لائے ہیں اور کبھی منافق ہے، اور اگر کوئی تقسیم پر مجبور ہے تو بہتر اس طرح کہے، قلب یا تو تمام جو کچھ رسول لائے ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں، بنا بر صورت دوم اظہار ایمان کرتا ہے یا نہیں کرتا، بنا بر صورت اول یا تو اس میں ایمان مستقر ہے
یا کبھی ایمان لاتا ہے اور کبھی لوٹ جاتا ہے، اس حال میں بھی اظہار ایمان کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے تناظر میں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان سے کفر و نفاق کی طرف پلٹتے ہیں ان کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ بار بار پلٹیں۔ ایک دوسری حدیث میں جو غافی شریف میں نقل کی گئی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے دلوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قلب منقوس، جس میں کوئی خیر نہ ہو، وہ قلب کافر کا ہے۔ وہ قلب جس میں کالا نقطہ ہے، خیر و شر ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے لڑتے رہتے ہیں۔ اور ایک قلب مفتوح یعنی کھلا ہوا دل، جس کے اندر بہت سے چراغ روشن ہیں جو قیامت تک خاموش نہ ہوں گے، وہ قلب مومن ہے۔ یہ پہلی والی حدیث شریف کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی پہلی قسم پہلی والی حدیث کی دونوں قسموں سے عام ہے، یعنی قلب مشرک و منافق، اس لیے کہ ان تینوں گروہوں کے قلوب منقوس یعنی الٹے ہیں، اور یہ منافات نہیں رکھتی اس بات سے کہ الٹا ہونا قلب مشرک و کافر کے صفات ظاہرہ میں سے ہے، اور مطبوعیت یعنی مہر لگا ہوا ہونا قلب منافق کے صفات ظاہرہ میں سے ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں ان میں سے ہر ایک کو ایک صفت سے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ دوسری فصل، حالات قلوب کا بیان۔ ہم پہلے قلب مومن کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے قلوب معلوم ہو جائیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ معارف حقہ اور علوم عالیہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہے کہ حقیقت وجود حقیقت نور کی اصل ہے، اور یہ دونوں عنوان مختلف اور کثیر جہات کی طرف رجوع کیے بغیر ایک حقیقت بسیط واحدہ کی حکایت کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جو بھی کمال و تمام کے زمرے میں آتا ہے وہ بھی عین وجود سے متعلق ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے اس پر فخر کرے گا اور ابواب معارف اس پر کھل جائیں گے، مگر ہمارے نفوس ضعیفہ اس ذات کی حقیقت کے ادراک سے در حقیقت عاجز و محروم ہیں۔ البتہ اگر غیبی مدد ہو جائے اور توفیق ازلی شامل ہو جائے تو اور بات ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ایمان باللہ علم اور کمالات مطلقہ میں سے ہے، بس چونکہ کمالات سے ہے لہٰذا اصل وجود ہے، اور اصل حقیقت نور و ظہور ہے۔ جو چیز غیر ایمان اور اس کے متعلقات سے ہے وہ کمالات نفسانیہ انسانیہ سے خارج ہے اور ظلمات عدم و ماہیت سے متعلق ہے۔ قلب مومن کے اظہر ہونے کا بیان۔ بس معلوم ہو گیا کہ قلب مومن اظہر ہے۔ کافی شریف میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، تم بعض لوگوں کو دیکھو گے کہ انتہائی فصاحت کی وجہ سے غلطی نہیں کرتے، یہاں تک کہ کسی قسم کے لام اور واؤ میں بھی، مگر ان کا دل شب تاریک سے بھی زیادہ تاریک ہے، اور بعض لوگ اپنے دل کی بھی بات اپنی زبان سے نہیں کہہ پاتے، حالانکہ ان کا دل چراغ کی مانند روشن ہے۔ نیز قلب مومن ہمیشہ طریق مستقیم پر رہتا ہے، اور اس کی حقیقی حرکت راہ مستقیم پر رہتی ہے، کیونکہ وہ اس اصل فطرت الہیہ سے خارج نہیں ہوا ہے جس کو خدا نے اپنے دونوں دست جلال و جمال سے 40 صبح تک خمیر کیا تھا، اسی فطرت توحید پر جو کمال مطلق اور جمال تام کی طرف توجہ کا مرکز ہے، گامزن ہے۔ یہ معنوی اور روحانی حرکت مرتبہ فطرت مخمرہ سے غایت کمال مطلق تک بغیر کسی ٹیڑھے پن کے جاری ہے۔ یہی روحانی استقامت، باطن کا سیدھا راستہ، باقی تمام قلوب فطرت سے خارج اور طریق مستقیم سے الگ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچ کر اس کے اطراف میں بہت سے آڑے ترچھے خطوط کھینچے اور فرمایا، یہ بیچ کی سیدھی لکیر میرا راستہ ہے۔ مومن صراط مستقیم پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مومن انسان کامل کے تابع ہے، اور انسان کامل چونکہ تمام اسماء و صفات کا مظہر اور اس میں جامع خدا کا تربیت یافتہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر کسی بھی اسم کا غلبہ و تصرف نہیں ہوتا۔ مومن صراط مستقیم پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مومن انسان کامل کے تابع ہے، اور انسان کامل چونکہ تمام اسماء و صفات کا مظہر اور اس میں جامع خدا کا تربیت یافتہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر کسی بھی اسم کا غلبہ و تصرف نہیں ہوتا، اور وہ خود بھی چونکہ کون جامع کا رب ہے اس لیے اس کی مظہریت بھی اسمی ہوتی ہے اور زائد بر اسم نہیں ہوتی، اور وہ وسط و برزخ کبریٰ کے مقام پر فائز ہے۔
اس کی سیر ہمیشہ اسم جامع کے درمیانی سیدھے راستے پر ہے، اور دیگر اکوان میں سے ہر ایک پر اسماء محیطہ یا غیر محیطہ میں سے ایک متصرف ہے، اور یہ اسی اسم کے مظہر ہیں۔ ان سب کی ابتدا و انتہا وہی اسم ہے۔ اس کے مقابل کا اسم مخفی اور متصرف نہیں ہے، مخفی ہے اور متصرف نہیں ہے، صرف وجہ احادیت جمع اسماء کے اعتبار سے متصرف ہے، مگر اس کا بیان یہاں مناسب نہیں ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ حق تعالی مقام اسم جامع اور انسانوں کے پروردگار ہونے کی وجہ سے صراط مستقیم پر ہے، چنانچہ خود خدا کا ارشاد ہے، ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس میں شک ہی نہیں ہے کہ میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی کسی صفت کو کسی صفت پر فوقیت دینے اور کسی اسم کے دوسرے اسم پر ظہور کے بغیر اس کو مقام وسطیت اور جامعیت حاصل ہے، اور اس ذات مقدس کا مربوب بھی ایک مقام کو دوسرے مقام پر فضیلت اور ایک شأن و حال کی دوسرے پر برتری کے بغیر یہاں بھی صراط مستقیم پر فائز ہے۔ چنانچہ حقیقی معراج صعودی اور انتہائی مقام قرب پر پہنچ کر عرض عبودیت کے بعد اور ہر عبادت اور ہر عابد کی عبودیت کو ذات حق کی طرف ارجاع کر کے اور تمام مقامات قبض و بسط میں اعانت کو ذات خدا میں یہ کہتے ہوئے منحصر کر کے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ وہی صراط ہے جس پر انسان کامل کا رب ہے، وہ ظاہریت اور ربوبیت کی بنا پر، یہ مظہریت و مربوبیت کی بنا پر۔ اس کے علاوہ دوسری مخلوقات اور خدا کی طرف سفر کرنے والوں میں سے کوئی بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے، اور ان میں کسی نہ کسی طرف جھکاؤ ہے، خواہ لطف و جمال کی طرف ہو یا قہر و جلال کی طرف ہو، اور مومنین چونکہ انسان کامل کے تابع ہیں اس لیے اپنے سفر میں اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور اسی کے معرفت اور مصباح معرفت اور نور ہدایت میں سیر کرتے اور انسان کامل کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے ایک قدم نہیں اٹھاتے اور خدا کی طرف روحانی سفر کی کیفیت میں اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے، اسی لیے ان کا بھی راستہ صراط مستقیم ہے، ان کا بھی حشر انسان کامل کے ساتھ ہے، اور ان کی منزل مقصود یا کمال بھی انسان کامل کے تابع ہے، بشرط یہ کہ اپنے پاک دلوں کو شیاطین کے غلبے اور ان نیت و انانیت سے محفوظ رکھ لیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر انسان کامل کے راستے پر چلائیں اور مقام خاتمیت کے تابع ہوں۔ شیطان کی بعض مکاریاں۔ شیطان کے تصرفات خبیثہ میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو اس کے سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لگا دیتا ہے، اس کو گستاخ بنا دیتا ہے یا اس میں بزرگی کا احساس بھر دیتا ہے۔ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، اس کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اپنی چرب زبانی اور دل فریب اداؤں کے ذریعے وہ بعض مشائخ کو بھی کان پکڑ کر کسی دلبر و ہوش ربا کے عشق میں گرفتار کر دیتا ہے، اور اس گناہ کے لیے عذر نہیں کرتا، بلکہ اس شرک عرفانی کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر دل احدیت تعلق صرف ایک سے لگاؤ رکھتا ہو تو جلد تعلقات ٹوٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور کبھی وہ بیوقوف قسم کے سطحی نظر رکھنے والوں کو ایک عوام فریب دیو سیرت شیخ، بلکہ یوں کہیے کہ ایمان کی راہ میں ڈاکہ ڈالنے والے ایک شیطان کی طرف متوجہ کرا لیتا ہے، اور اس شرک جلی کی توجیح یوں کرتا ہے کہ فلاں شیخ انسان کامل ہے، اور انسان صرف انسان کامل ہی کے ذریعے سے مقام غیب تک، غیب مطلق تک، جو کسی طرح ظاہر نہیں ہوتا، پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح آخر عمر تک وہ شیخ اپنے شوخ و چنچل محبوب کے چہرے کی یاد دل میں لیے ہوئے، جبکہ دوسرا مرید اس شیخ کا بد منظر چہرے کا مشتاق بن کر عالم جن و شیاطین سے ملحق ہو جاتا ہے، نہ اس شیخ کا حیوانی جذبہ سلب ہوتا ہے اور نہ مرید اپنی اندھی تقلید کے ذریعے مقصد تک پہنچ پاتا ہے۔ لیکن مومن کی سیر چونکہ مستقیم ہے، اس کا قلب مستوی ہے، اس کی توجہ خدا کی طرف ہے، اس کی راہ سیدھی ہے، اس لیے اس عالم میں بھی اس کا راستہ مستقیم و روشن، اور اس کی قامت بھی سیدھی ہے، اس کی صورت و سیرت اور ظاہر و باطن انسانیت کی شکل و صورت پر ہے،
اسی پر قیاس کرتے ہوئے قلب مشرک کو سمجھ سکتے ہیں، چونکہ اس کا قلب فطرت الہیہ سے خارج اور کمال کے مرکزی نقطے سے منحرف اور نور و جمال کے دائرے سے خارج اور ہادی مطلق اور ولی کامل کی اتباع سے الگ اور اپنی انیت اور انانیت اور دنیا و زیبائش دنیا میں مشغول ہے۔ اس لیے دوسرے عوالم میں بھی وہ انسان کی سیرت و صورت مستقیمہ پر محشور نہ ہوگا، بلکہ کسی الٹے سر والے حیوانی صورت پر محشور ہوگا، کیونکہ اس عالم میں حیت و صورت قلوب کے تابع ہیں اور ظاہر باطن کا سایہ ہے اور چھلکا گٹھلی کے تابع ہے۔ اس عالم کے مواد اس عالم کی طرح اشکال ملکوتیہ باطنیہ کے قبول سے انکار نہیں کرتے، اور یہ چیز اپنی جگہ دلیلوں سے ثابت ہے۔ اس لیے جو قلوب حق و حقیقت سے منحرف اور فطرت مستقیمہ سے خارج ہیں، وہ دنیا کی طرف متوجہ ہیں، ان کا سایہ بھی انہی کی طرح استقامت سے خارج الٹا اور دنیا کی طرف رخ کیے رہتا ہے، جو اسفل السافلین ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگ اپنے سروں کے بل راستہ چلیں، ان کے پیر اوپر کی طرف ہوں، بعض پیٹ کے بل راہ طے کریں اور بعض حیوانوں کی طرح ہاتھوں اور پیروں سے چلیں، جیسا کہ اس دنیا میں ان کی چال اسی طرح کی تھی۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ہو سکتا ہے یہ مجاز جو عالم مجاز میں ہے، عالم حقیقت اور ظہور روحانیت میں حقیقت حاصل کر لے۔ احادیث شریفہ میں اس آیت کے ذیل میں صراط مستقیم سے مراد ائمہ علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام ہیں، چنانچہ تفسیروں میں بتایا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا افمن یمشی مکبہ، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، خدا نے اس آیت میں ایک مثال بیان کی ہے کہ جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، وہ گویا اپنے چہروں کے بل راستے چلتے ہیں اور وہ ہدایت تک نہیں پہنچ پاتے۔ جو آپ کے پیروں ہیں وہ صراط پر ہیں اور صراط مستقیم حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی صراط مستقیم سے علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہی کو مراد لیا گیا ہے۔ کافی میں فضیل سے منقول ہے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوا۔ حضرت میرے اوپر تکیہ فرمائے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور ہم باب بنی شیبہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا، اے فضیل، اس طرح طواف دور جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے کہ نہ وہ لوگ کسی حق کو پہچانتے تھے نہ کسی دین کے پابند تھے۔ اے فضیل، لوگوں کو دیکھو، یہ اوندھے منہ پڑے ہیں، خدا ان پر لعنت کرے کہ یہ الٹی و مسخ شدہ مخلوق ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، افمن یمشی مکبہ، اور صراط مستقیم کی تفسیر حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے جانشینوں سے فرمائی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بیان کر دیا ہے کہ انسان کامل کی چال اور اس کا روحانی سفر صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ خود انسان کامل ہی صراط مستقیم ہے، تو یہ فی الحال ہمارے مقصد سے خارج ہے۔ تتمہ قلب منافق، اس کے اور مومن کے قلب کا فرق۔ گزشتہ فصل کے بیانات سے مومن و مشرک بلکہ کافر کے قلب کا بھی حال معلوم ہو گیا۔ ان کا موازنہ کر کے منافق کے قلب کا بھی حال معلوم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مومن کا دل تو اپنی سادہ و صاف اور اصلی فطرت سے خارج نہیں ہوتا، اور جو بھی ایمانی حقیقت و معارف اس میں ڈال دیے جاتے ہیں وہ انہیں قبول کر لیتا ہے، اور غذا اور کھانے والے کے درمیان تناسب جو معارف و حقائق اور مقام فطرت قلوب ہے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے کافی شریف کی ایک دوسری حدیث میں قلب مومن کو مفتوح فرمایا گیا ہے، اور یہ فتح ہو سکتا ہے فتوحات ثلاثہ میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ بھی ہو، اگرچہ اس معنی کے اعتبار سے بھی مناسب ہے۔ لیکن قلب منافق کدورتوں اور تاریکیوں، مثلا جاہلی تعصب، برے اخلاق، حب نفس، حب جاہ وغیرہ، فطرت کی منافی باتوں کی بنا پر سر بمہر بند اور الٹا ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی طرح کلمہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ اس کا صفحہ دل کالے اور گندے کاغذ کی طرح ہے، جس میں کوئی نقش نہیں ابھرتا، اور اظہار دیانت کو اپنی شیطنت کی بنا پر حصول دنیا و ترقی کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ویسے تو منافق و کافر دونوں کے دل الٹے اور مہر شدہ ہیں، جیسا کہ معلوم و واضح ہے، لیکن ہر ایک کا ایک سے اختصاص صرف اس لیے ہے کہ مشرک کا دل چونکہ عبادت اور خضوع میں معبود حقیقی کے علاوہ دوسرے کی طرف متوجہ اور غیر کمال مطلق کی طرف مائل ہوتا ہے،
اس لیے اس کے قلب میں دو خصوصیات ہوتی ہیں، ایک سچا انکسار، اور دوسری چونکہ یہ انکساری نقائص اور مخلوقات کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کے دل میں نقص و قدرت ہوتی ہے اور اس کا دل الٹا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے دل میں نقص و قدرت ہوتی ہے اور اس کا دل الٹا ہوتا ہے، اور یہ اس کی ظاہری صفت ہوتی ہے۔ لیکن منافق کبھی واقعے کے اعتبار سے مشرک ہے اور دل کے الٹے ہونے کی وجہ سے مشرک کے برابر ہوتا ہے، اور اس میں دوسری خصوصیت بھی ہوتی ہے، اور کبھی واقعے کے اعتبار سے وہ کافر ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی دین نہیں ہوتا۔ اس کا دل بھی اگرچہ الٹا اور بند ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی واضح ترین خصوصیت موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق کو بحسب ضرورت کان دھر کے سنتا ہے اور حق کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے، اور تمام مطالب حق جو مومنین کے کانوں میں پڑتے ہیں اس کے کان میں بھی پڑتے ہیں، لیکن صفائے باطن کی وجہ سے مومن کا قلب مفتوح ہوتا ہے اور ان کو قبول کر لیتا ہے، لیکن منافق کا دل تاریکی و قدورت کی وجہ سے الٹا اور سر بمہر ہوتا ہے، اس لیے ان باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں جو مومن کی طرف دو صفتوں کو مخصوص کر کے بیان فرمایا گیا ہے، یعنی بلاؤں پر صبر اور عطاؤں پر شکر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صفتوں کو تمام صفات مومن میں ممتاز خصوصیت حاصل ہے، اہم صفات جمیلہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں سے اور بہت سے صفات جمیلہ نکلتے ہیں۔ میں نے سابق حدیثوں میں ان میں سے کچھ کو بیان کیا ہے۔ نہیں، صفات جمیلہ جلال و جمال اور قہر و لطف میں سے دو اور صفات کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو عبارت ہے عطا و ابتلا کی تجلی و ظہور سے۔ اگرچہ ابتلا صفات لطف میں سے ہے، لیکن چونکہ ظاہراً قہر ہے، اس لیے اسی میں شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ خدا کے اسماء و صفات کی بحث میں ذکر کیا گیا ہے، اور مومن انہی دو تجلیوں کے درمیان فرائض عبودیت کو انجام دیتا ہے۔ اختتام۔ حق سے غفلت دل کے الٹے ہونے سے ہوتی ہے۔ سابقہ بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر نفوس مکمل طور پر دنیا اور تعمیر دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں اور حق سے پلٹ جائیں تو چاہے وہ مبدا و معاد پر عقیدہ رکھتے ہوں، پھر بھی وہ الٹے ہیں، اور دلوں کے الٹے ہونے کا معیار یہ ہے کہ حق سے غفلت برتی جائے اور دلوں کے الٹے ہونے سے دنیا اور تعمیر دنیا کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں۔ یہ عقیدہ یا ایمان نہیں کہلاتا، جیسا کہ بعض حدیثوں کی شرح میں یہ بات کہی جا چکی ہے، یا یہ ایسا ناچیز اور ناقص ایمان ہے جو دلوں کے الٹے ہونے کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی ایمان بالغیب رکھتا ہو اور حشر و نشر کا عقیدہ رکھتا ہو، پھر بھی اس سے خائف نہ ہو، یہ ایمان اس کو عمل بارکان تک نہ پہنچا سکے تو اس کو بجائے مومن کے منافقین میں شمار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس قسم کے سوری مومنین جو ظاہری مومن ہیں، اہل طائف کی طرح جن کی حدیث میں مثال بیان کی گئی ہے، کبھی مومن ہوں اور کبھی کافر ہوں، خدا نخواستہ یہ بے مغز ایمان جو ان کے ملک بدن میں کسی بھی طرح کی حکومت نہیں رکھتا زائل ہو جائے اور وہ پکے منافق ہو کر اس دنیا سے اٹھیں اور منافقین کے ساتھ محشور ہو جائیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، لہٰذا ہمارے کمزور نفوس کو اس کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان کے آثار ظاہر و باطن، خفیہ اور علل اعلان ہر ایک میں جاری ہو جائیں۔ جیسے قلب سے ایمان کا دعویٰ ہے، ظاہر میں بھی حکم با اسلام کو نافذ کرنا چاہیے تاکہ دل کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط ہو جائیں اور کسی قسم کی رکاوٹ حائل ہونے کی وجہ سے اس میں تغیر و تبدل نہ ہو سکے۔ اس الہی امانت اور طاہر و ملکوتی دل کو جو فطرت الہی سے خمیر ہوا تھا، شیطان کے تصرف اور دست خیانت سے بچا کر ذات مقدس خدا کے حوالے کر دیا جائے۔